سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ چین کے وزیر اعظم پاکستان کے 4 روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاک چین سدا بہار تصویراتی شراکت داری علاقائی استحکام اور خوشحالی کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ پاکستان شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہان حکومت کی کونسل کے اجلاس کی منگل اور بدھ کو میزبانی کرے گا۔ چین، روس اور برازیل نے پاکستان کے مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کی خواہش ظاہر کی ہے۔ عرب لیگ نے شمالی غزہ میں اسرائیل کی طرف سے فلسطینیوں کی جاری نسل کشی کی مذمت کی ہے۔ اور دبئی میں خواتین کے ICC T20 عالمی کرکٹ کپ ٹورنامنٹ میں آج پاکستان کا مقابلہ نیوزی لینڈ سے ہوگا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی دعوت پر چین کے وزیر اعظم لی چیانگ آج سپہر پاکستان کے 4 روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے نور خان ایئر بیس پر چینی وزیر اعظم لی چیانگ کی آمد پر ان کا پرتپاک استقبال کیا اور انہیں 21 توپوں کی سلامی پیش کی گئی۔ یہ 11 سال بعد کسی بھی چینی وزیر اعظم کا پاکستان کا پہلا دورہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف چینی وزیر اعظم سے ملاقات کریں گے، جس کے بعد وفود کی سطح پر مذاکرات ہوں گے۔ وہ چین پاکستان تعاون کے حوالے سے مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کی تقریب میں بھی شرکت کریں گے، جس میں چین پاکستان اقتصادی راہداری کے دوسرے مرحلے کے ساتھ ساتھ دیگر بڑے منصوبے بھی شامل ہیں۔ تقریب میں گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا ورچوئل افتتاح بھی شامل ہے۔ دورے کے دوران وزیر اعظم لی چیانگ شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہان حکومت کی کونسل کے 23ویں اجلاس میں بھی شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاک چین سدا بہار تصویراتی شراکت داری علاقائی استحکام اور خوشحالی کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ سوشل میڈیا کی ویب سائٹ ایکس پر ایک پوسٹ پر انہوں نے کہا کہ چینی وزیر اعظم لی چیانگ کا تاریخی اور نتیجہ خیز دورہ پاک چین دوستی کو مزید مستحکم بنائے گا۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملک موجودہ اقدامات خصوصاً چین پاکستان اقتصادی راہداری پر پیش رفت کا جائزہ لیں گے اور چینی وزیر اعظم کے دورے کے دوران باہمی دلچسپی کے تعاون کی نئی راہیں بھی تلاش کریں گے۔ پاکستان شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہان حکومت کی کونسل کے اجلاس کی منگل اور بدھ کو میزبانی کرے گا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اجلاس کی صدارت کریں گے۔ تنظیم کے رکن ممالک روس، بیلاروس، قازقستان، کرغستان، تاجکستان اور ازبکستان کے وزرائے اعظم کے علاوہ ایران کے اول نائب صدر اور بھارت کے وزیر خارجہ اپنے ممالک کی نمائندگی کریں گے۔ چین کے وزیر اعظم لی چیانگ اپنے ملک کی نمائندگی کریں گے۔ منگولیا کے وزیر اعظم مبصر ریاست کے طور پر اور ترکمانستان کے وزراء کی کابینہ کے نائب چیئرمین اور وزیر خارجہ بھی خصوصی مہمان کی حیثیت سے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کونسل کے رکن ممالک کے سربراہان حکومت کے اجلاس میں معیشت، تجارت، ماحولیات اور سماجی اور ثقافتی روابط کے شعبوں میں تعاون پر بات چیت کی جائے گی اور تنظیم کی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اجلاس کے موقع پر دورے پر آئے ہوئے وفود کے سربراہان سے اہم 2 طرفہ ملاقاتیں بھی کریں گے۔ اسلام آباد پولیس نے شنگھائی تعاون تنظیم 2024 کے سربراہی اجلاس کے لیے ایک جامع سیکیورٹی پلان مرتب کیا ہے۔ APP سے گفتگو کرتے ہوئے پولیس کے PRO نے کہا کہ محکمے نے شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کی فول پروف سیکیورٹی یقینی بنانے کے لیے ایک جامع اور مؤثر سیکیورٹی پلان جاری کیا ہے۔ IG اسلام آباد پولیس نے کہا کہ نور خان ایئر بیس سمیت تمام مقامات، ہوائی اڈوں اور ان سے ملحقہ علاقوں، وفود کی آمد و رفت کے راستوں، ان کی رہائش گاہوں اور ہوٹلوں پر سیکیورٹی کے انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ عوام کی مشکلات میں کمی کے لیے ایک مربوط اور جامع ٹریفک پلان جاری کیا گیا ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم سربراہ اجلاس کو محفوظ بنانے کے لیے اسلام آباد پولیس کے 9000 سے زائد افسران اور اہلکار حفاظتی ڈیوٹی پر موجود ہیں۔ معیار کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد معیاری ترقی کی رضاکارانہ تنظیموں کے ماہرین کی اجتماعی کاوشوں کو خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ اس سال دن کا موضوع ہے ایک بہتر دنیا کے لیے مشترکہ نقطۂ نظر۔
وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اعلیٰ ترین عالمی معیار کے حصول کے لیے ملک کے متعلقہ اداروں کی حمایت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ آج معیار کے عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کی برآمدات میں اضافے کا براہ راست تعلق ہماری اشیاء اور خدمات کی فراہمی میں بین الاقوامی معیار سے مطابقت ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان اسٹینڈرڈز اینڈ کوالٹی کنٹرول اتھارٹی عالمی برادری کے ساتھ مصروف عمل ہے اور گھروں میں معیاری مصنوعات بنانے اور ان کے طریقوں کو اپنانے کی ترغیب دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے پاکستان اسٹینڈرڈ اینڈ کوالٹی کنٹرول اتھارٹی کی طرف سے پاکستانی شہریوں کی زندگی کے تحفظ کے لیے آٹوموٹیو گاڑیوں کے لیے سخت حفاظتی معیار کو اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ پیشکش جامع اور مؤثر معیار کے ذریعے اپنے لوگوں کی فلاح و بہبود کو ترجیح دینے کے ہمارے عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل ملکی معیشت کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے اور دنیا میں اعتماد بحال کرنے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ ان کوششوں کے نتیجے میں چین، روس اور برازیل نے حال ہی میں پاکستان کے مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کی اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ چین اپنی مختلف صنعتوں کو پاکستان منتقل کرنے کا خواہاں ہے، جبکہ روس اور برازیل تجارتی معاہدوں میں شامل ہیں۔ پاکستان روس تجارت اور سرمایہ کاری کا پہلا فورم روس میں ہوا، جس میں روس کی طرف سے 60 سے زائد سرکاری عہدیداروں نے شرکت کی۔ پاکستان میں ایک معاہدے کے تحت برازیل سے اعلیٰ نسل کے مویشی بھی درآمد کیے گئے۔ دنیا کی سب سے بڑی 5 روزہ ٹیکنالوجی نمائش جی ٹیکس گلوبل 2024 آج دبئی میں شروع ہوئی۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں اپنی بڑھتی صلاحیتوں کو نمایاں کرنے کے لیے 24 دیگر نمائش کنندگان کے ہمراہ پاکستان بھی نمائش میں شامل ہے۔ متحدہ عرب امارات میں پاکستان کے سفیر فیصل نیاز ترمزی نے جی ٹیکس گلوبل میں پاکستان کی شرکت کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا، پاکستان کو جی ٹیکس گلوبل کی جانب سے ٹیکس ڈیسٹینیشن آف دی ایئر 2024 کے طور پر تسلیم کیے جانے پر فخر ہے۔ سفیر نے کہا کہ پاکستان کو ڈیجیٹل جدت طرازی اور کاروبار کے ابھرتے ہوئے مرکز کے طور پر اس کی حیثیت کا اعتراف اسے مزید تقویت دیتا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کی عوام کو تشویش ہے کہ بھارت کی مودی حکومت ان کی منفرد شناخت ختم کرنے اور علاقے کی مسلم اکثریتی آبادی کو اقلیت میں تبدیل کرنے کی سازشیں کر رہی ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کی ایک رپورٹ کے مطابق بی جے پی اور آر ایس ایس اس ایجنڈے کو آگے بڑھا رہے ہیں تاکہ مقبوضہ جموں کشمیر کے بھارت کے ساتھ مکمل انضمام کی اپنی دیرینہ خواہش کو پورا کر سکیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ آرٹیکل 370 غیر کشمیریوں کو علاقے میں آباد کرنے کے لیے منسوخ کیا گیا تھا تاکہ کشمیریوں کو اپنے ہی وطن میں بے روزگار اور بے گھر کیا جا سکے۔ وسطی غزہ کے علاقے نصیرات میں ایک اسکول میں رہائش پذیر بے گھر فلسطینیوں پر اسرائیلی ٹینکوں کی گولہ باری سے 22 سے زائد فلسطینی شہید اور 80 زخمی ہو گئے ہیں۔ گزشتہ سال اکتوبر سے غزہ پر اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں اب تک 41,200 سے زائد فلسطینی شہید اور 98,400 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ عرب لیگ نے شمالی غزہ میں اسرائیل کی طرف سے فلسطینیوں کی جاری نسل کشی کی مذمت کی ہے۔ عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل احمد ابوالغیت نے ایک بیان میں شمالی غزہ خصوصاً جبالیہ میں جاری اسرائیلی کارروائیوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی، جس میں سینکڑوں فلسطینی شہید اور زخمی ہوئے ہیں۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان دوسرا ٹیسٹ میچ کل سے ملتان میں شروع ہوگا۔ انگلینڈ کو 3 ٹیسٹ میچوں کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ دبئی میں خواتین کی آئی سی سی T20 عالمی کرکٹ کپ ٹورنامنٹ میں آج پاکستان کا مقابلہ نیوزی لینڈ سے ہوگا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق شام 7 بجے شروع ہوگا۔ 5 ٹیموں پر مشتمل 19 سال سے کم عمر خواتین کا T20 کرکٹ ٹورنامنٹ 2024 آج سے لاہور سٹی کرکٹ ایسوسی ایشن گراؤنڈ لاہور میں شروع ہوا۔ ٹورنامنٹ میں 5 ٹیمیں چیلنجرز، کانکررز، انوینسیبل، اسٹارز اور اسٹرائکرز حصہ لے رہی ہیں۔ ہر ٹیم کو 8 میچز کھیلنے ہوں گے اور 2 ٹاپ ٹیمیں اگلے ماہ کی 3 تاریخ کو کھیلے جانے والے فائنل کے لیے کوالیفائی کریں گی۔ ایونٹ کے تمام 21 میچز لاہور سٹی کرکٹ ایسوسی ایشن کے گراؤنڈ میں کھیلے جائیں گے۔ اور اب موسم کی صورتحال۔
महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के ज्यादातर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के साहिली इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। आज रिकॉर्ड किया गया बाज बड़े शहरों का दर्जा हरारत इस्लामाबाद 31 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर 33, कराची 34, पेशावर 30, कोयटा और गिलगित 26, मेरी 21 और मुजफ्फराबाद 29, श्रीनगर 23, जम्मू 31 और लेह 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इसी के साथ खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों और तजियों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कीजिए।